السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الدلیل علی صحت اسلام من حضرہ الموت ما لم یشرع فی النزع وهو الغرغرہ ونسخ جواز الاستغفار للمشرکین والدلیل علی ان من مات علی الشرک فهو من اصحاب الجحیم ولا ينقذه من ذلك شیء من الوسائل۔ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں پر بھی ایک باب باندھتے ہیں جس باب میں چند باتیں بتانا مقصود ہے۔ ایک بات تو یہ بتانا مقصود ہے کہ اس باب میں ہم حدیث قائم کریں گے اس بات پر دلیل دینے کے لیے کہ جس شخص کو موت کا وقت قریب آ گیا ہو تو جب تک کہ وہ غرغرہ کی حالت میں نہ ہو، یعنی نزع کی حالت میں نہ ہو، تو اس وقت تک اگر وہ اسلام لے کر آ جائے تو اس کا اسلام قبول ہوگا۔ اگر غرغرہ کے وقت میں کوئی اسلام لے کر آتا ہے، مرتے دم جس وقت کے اس پر مرنے والے پر تمام تر احوال منکشف ہو جاتے ہیں، تو ایسے مرنے کے وقت میں غرغرہ کی حالت میں اگر کوئی اسلام لے کر آتا ہے تو اس کا اسلام مقبول نہیں ہوگا۔ ایک تو یہ بات امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس باب کے تحت حدیث سے پیش کریں گے، اور دوسری بات یہ پیش کریں گے کہ جو حدیث ہم یہاں پر ذکر کریں گے اس حدیث سے یہ بھی بات سمجھ میں آئے گی کہ مشرکین کے لیے استغفار کرنا یہ جائز نہیں ہے، منسوخ ہو چکا ہے۔ پہلے مشرکین کے لیے استغفار کرنا منسوخ نہیں تھا، بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دیا گیا کہ مشرکین کے لیے استغفار نہ کریں۔ اور تیسری بات امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں پر یہ بتائیں گے کہ جو شخص کفر پر مر جائے، شرک پر مر جائے، تو ایسا شخص جہنمی ہوگا، اور ایسے شخص کو کوئی بھی ذریعہ بچا نہیں پائے گا جہنم سے، وہ جہنم ہی میں رہے گا اور جہنم میں سزا پائے گا۔ یہ باتیں امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس باب کے اندر ذکر کریں گے۔ ان باتوں کو بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے امام مسلم نے جو روایتیں پیش کی ہیں، جو حدیثیں پیش کی ہیں، ان حدیثوں سے یہ معلوم ہوتا ہے، وہ حدیثیں امام مسلم نے یہاں پر وہ حدیثیں ذکر کر دی ہیں جن حدیثوں میں ابو طالب سے متعلق ہے، یعنی جن حدیثوں میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابو طالب جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ہیں، وہ ایمان لے کر نہیں آئے، وہ حالت کفر ہی میں مرے۔ تمام ائمہ کا اس پر اجماع اور اتفاق ہے، سوائے رافضیوں کے اور شیعوں کے کہ انہوں نے صرف اختلاف کیا، باقی تمام ائمہ نے فرمایا کہ ابو طالب کا انتقال کفر پر ہوا، ان کو ایمان میسر نہیں ہو پایا۔ امام زجاج نے انک لا تہدی من احببت کے تحت فرمایا کہ ابو طالب کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا تھا کہ ابو طالب ایمان لے آئے، لیکن مرتے دم سرکار نے ان پر کلمہ پیش کیا، لیکن ابو طالب ایمان لے کر نہیں آیا، اور یہ آیت کریمہ اللہ نے ابو طالب کے بارے میں نازل فرمائی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔
تو امام زجاج نے تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کہ سب کا اتفاق ہے اس بات پر کہ ابو طالب کا انتقال کفر پر ہوا۔ ایسی علامہ نبوی علیہ الرحمۃ والرضوان نے فرمایا ہے کہ تمام محدثین کا اتفاق ہے اس بات پر کہ آیت کریمہ ابو طالب کے متعلق نازل ہوئی، یعنی انک لا تہدی من احببت، یہ آیت کریمہ تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ آیت کریمہ، تمام علماء کا اتفاق ہے کہ یہ آیت کریمہ ابو طالب کے متعلق نازل ہوئی۔ اور اس آیت کریمہ میں یہی بتایا گیا ہے نبی جس کو تم چاہو تو ہدایت نہیں دے سکتے۔ تم ابو طالب کی ہدایت اور ایمان کے خواہاں تھے، لیکن آخر وقت میں تم نے ان سے اصرار بھی کیا کہ ابو طالب سے ایک اصرار بھی کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایمان لے آؤ، لیکن ابو طالب اصرار کرنے کے بعد بھی ایمان نہیں لایا۔ اس سے اللہ رب العزت نے آیت کریمہ نازل فرما کے فرمایا کہ اے نبی جس کو ایمان لانا تم چاہو گے کہ کوئی ایمان لے آئے، تم چاہو کہ کوئی ایمان لے آئے، تو ہرگز تم ایمان نہیں دلوا سکتے اس کو، اور تم ہرگز اس کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ تمہاری تو شان ہے ہدایت دینے کے لیے راستہ دکھانا، لیکن خلق ہدایت کرنا یہ اللہ کا کام ہے۔ اللہ جس کے دل میں خلق ہدایت فرماتا ہے وہی ایمان لاتا ہے، اور جس کے دل میں خلق ہدایت نہیں فرماتا ہے وہ ایمان نہیں لاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کے لیے کافی کوشش کی کہ ایمان لے آئے، لیکن اللہ رب العزت نے خلق ہدایت نہیں فرمایا، ان کے قسمت میں ایمان لانا نہیں تھا، جس کی وجہ سے اللہ نے ارشاد فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ تمام علماء کا اس بات پر بھی اتفاق ہے، جیسے کہ مفسر علامہ آلوسی حنفی، امام رازی شافعی وغیرہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ ابو طالب کے استغفار کے لیے ممانعت کے طور پر نازل ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کے لیے استغفار کیا، تو پھر بعد میں، اور نبی کریم نے ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تک اللہ کی جانب سے ممانعت نہیں آئے گی اس وقت تک میں ابو طالب کے لیے استغفار کروں گا۔ پھر اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ نازل فرما دی ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربى من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ یہ آیت کریمہ اللہ نے نازل فرما دی کہ نبی اور مومنین کے شایان نشان یہ بات نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کرے، اگرچہ ولو کانوا اولی قربا، اگرچہ وہ بہت قریبی اور رشتہ داری ہی کیوں نہ ہوں، من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، استغفار کرنا ان کے لیے مناسب نہیں ہے بعد اس کے کہ ان کے لیے یہ ظاہر ہو جائے کہ یہ لوگ جہنمی ہیں۔ تو تمام مفسرین علامہ آلوسی حنفی، امام رازی شافعی اور دیگر مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ ابو طالب کے لیے استغفار کی ممانعت پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی، جس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ ابو طالب یہ مشرکین میں سے ہے اور وہ اصحاب جحیم سے ہے، جہنمیوں میں سے ایک ہے۔ اب ابو طالب کہ جب موت کا وقت قریب ہوا، یہ کون سا سال تھا؟ ابو طالب کی موت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے 3 سال قبل ہوئی۔ اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 49 سال 8 ماہ 11 دن تھی، اور ابو طالب کے انتقال کے 3 دن بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا تھا۔ میں نے ابھی کچھ آیت کریمہ ذکر کی تھیں جن سے یہ معلوم ہوا کہ ابو طالب کے بارے میں وہ آیت کریمہ نازل ہوئیں۔ اللہ نے ابو طالب کے لیے استغفار کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا، کیونکہ وہ مشرکین سے تھے، اصحاب جحیم سے تھے۔ ایسے ہی میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ
کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، یہ آیت کریمہ مفسرین کرام نے فرمایا ہے کہ یہ آیت کریمہ بھی ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوشش میں تھے کہ ابو طالب مرتے دم ایمان لے کر آئیں، یعنی غرغرہ سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی کوشش میں تھے کہ ابو طالب ایمان لے آئے، لیکن ایمان نہیں لائے۔ کیا کہا تھا ابو طالب نے؟ نبی کریم نے تو بہت کوشش کی، لیکن آخر وقت میں بھی ابو طالب نے کیا کہا، ایمان لے کر نہیں آیا۔ اس کی دلیل، اس پر دلیلیں کیا ہیں؟ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پر کچھ روایتیں ذکر کی ہیں، جو روایتیں بھی دلیل ہیں اس بات پر کہ ابو طالب کو آخر وقت تک ایمان میسر نہیں ہو پایا۔ ایک روایت، میں چند روایتیں اپنی طرف سے ذکر کروں۔ امام مسلم، امام احمد اور امام بیہقی نے ایک روایت ذکر کی ہے عن ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال احون اہل النار عذابا ابو طالب وہو متنعل بنعلین یغلی منہما دماغہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم والوں میں سب سے ہلکا عذاب جو ہوگا، عذاب والا جو ہوگا وہ ابو طالب ہے، جس کو سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ کیا ہے ہلکا عذاب؟ سرکار نے ارشاد فرمایا وَهُوَ مُتَنَعِّلٌ بِنَعْلَيْنِ، ان کو جہنم کے آگ کے دو جوتے پہنا دیے گئے ہیں، یغلی منہما دماغہ، کہ جن دونوں آگ کے جوتوں سے ان کا ابو طالب کا جو دماغ ہے وہ کھول جاتا ہے۔ یہ حدیث پاک ہے۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ ابو طالب کو جہنم کا عذاب ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جہنمیوں میں سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو ہے۔ اس کا مطلب ابو طالب بھی جہنمی ہے۔ ایسے ہی امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک حدیث ذکر کی ان ابی سعید الخدری انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وذکر عنده عمہ فقال لعلہ تنفعہ شفاعتی یوم القیامت فیجعل فی ضحضاح من النار یبلغ کعبیہ یغلی منہ دماغہ۔ امام بخاری نے حدیث نقل کی، فرمایا کہ عن ابی سعید الخدری، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، وذکر عنہ عمہ، اس حال میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے چچا ابو طالب کا ذکر ہوا، تذکرہ ہوا، فقال، تو سرکار نے ارشاد فرمایا لعلہ تنفعہ شفاعتی یوم القیامہ، شاید ہو سکتا ہے میری شفاعت قیامت کے دن اس کو نفع دے۔ فیجعل فی ضحضاح من النار، اس کو تو ہلکی سی آگ میں ڈال دیا گیا ہے، ضحضاح من النار، ہلکی سی آگ میں ڈال دیا گیا ہے، یبلغ کعبیہ، جو آگ اس کے ٹخنوں تک پہنچتی ہے، یغلی منہ دماغہ، جس سے اس کا دماغ کھول جاتا ہے، یہ سرکار نے فرمایا۔ تو جہنم کی ہلکی آگ میں اسے ڈالا گیا ہے، تو یہ حال ہے کہ کعبین تک یعنی ٹخنوں تک صرف آگ پہنچ رہی ہے اور اسی سے اس کا دماغ پگھل جا رہا ہے۔ تو حدیث پاک امام بخاری نے جو روایت نقل کی، اس سے بھی معلوم ہوا کہ ابو طالب جہنمی ہے، جہنم میں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک اور حدیث ذکر کی، وہ حدیث ہے حدثنا العباس بن عبد المطلب قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ما اغنیت عن عمک فإنه كان يحبطك ويغضب لك قال هو في ضحضاح من النار ولولا انا لكان في الدرك الاسفل من النار۔ حضرت امام بخاری فرماتے ہیں کہ یہ حدیث کو آخری سند کے آخری راوی کو ذکر کر دیا امام بخاری نے کہ ہم سے حدیث بیان کیا عباس ابن عبد المطلب نے، قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم،
حضرت عباس ابن عبد المطلب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، عرض کی، ما اغنیت عن عمک، یا رسول اللہ آپ نے اپنے چچا ابو طالب کو کیا فائدہ دیا؟ فإنہ کان یحوطک، وہ تو آپ کی حفاظت کرتے تھے، ویغضب لک، اور آپ کے لیے غصہ ہوتے تھے، دوسرے لوگوں سے ناراض ہو جاتے تھے آپ کے لیے۔ قال هو فی ضحضاح من نار، تو سرکار نے ارشاد فرمایا وہ ہلکی سی آگ میں ہے، جہنم کی ہلکی سی آگ میں ہے۔ تو اب انہوں نے سوال کیا تھا، یا رسول اللہ آپ نے کیا فائدہ دیا؟ تو سرکار نے فائدہ بتایا، لولا انا لکان فی الدرک الاسفل من النار، اگر میں نہیں ہوتا تو میری وجہ سے اسے فائدہ یہ ہوا کہ ہلکی سی آگ میں ہے، اگر میں نہیں ہوتا تو سرکار نے فرمایا لکان فی الدرک الاسفل من النار، تو ابو طالب جہنم کے سب سے نچلے گڈھے میں ہوتا۔ یہ امام بخاری نے روایت ذکر کی۔ مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی تھی ابو طالب نے، آپ کے خاطر دوسرے لوگوں سے لڑائی بھی لڑی تھی، بغض بھی کیا تھا، دوسرے لوگوں سے یہ بھی کہا تھا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں اس پر ایمان لے کر آ جاؤ، وہ سچے ہیں لیکن خود ایمان نہیں لائے۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم کے تحت وہ لائق مذمت ہوا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت اگرچہ کی، سب کچھ کیا، اس کا فائدہ یہ ملا کہ ہلکی سی جہنم کی آگ میں ہے، اگر سرکار کے ساتھ سرکار نہ ہوتے تو سب سے نچلے درجے میں ہوتا۔ یہ امام بخاری نے حدیث ذکر کی ہے۔ امام مسلم نے ایک روایت ذکر کی، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعمہ قل لا الہ الا اللہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے کہا، قل لا الہ الا اللہ، اے میرے چچا لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ یہ سرکار فرما رہے ہیں، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو طالب کے غرغرہ کا وقت نہیں تھا، ورنہ تو غرغرہ کے وقت کا ایمان مقبول نہیں ہوتا ہے۔ اس کا مطلب غرغرہ کے وقت سے پہلے یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں، یہ غرغرہ سے پہلے کی بات ہے کہ سرکار نے ان پر ابو طالب پر ایمان پیش کیا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، قل لا الہ الا اللہ، اے چچا کہہ دو لا الہ الا اللہ، اشہد لک بہا یوم القیامہ، میں کہ تمہارے کلمہ پڑھنے کی گواہی قیامت کے دن دوں گا۔ قال لولا ان تعیرانی قریش یقولون انما حملہ علی ذلک الجزع لاقررت بہا عینک، تو ابو طالب نے دیکھیے کیا جواب دیا سرکار کو۔ قال ابو طالب نے کہا لولا ان تعیرانی قریش، اگر مجھے اس کا خوف نہ ہوتا کہ قریش مجھے عار دلائیں گے، کس بات کو لے کر عار دلائیں گے؟ یقولون کہیں گے انما حملہ علی ذلک الجزع، موت کے خوف نے ابو طالب کو محمد عربی کے کلمہ پڑھنے پر ابھارا تھا، یہ میرے مرنے کے بعد یہ قریشی کے لوگ مجھے یہ دے کر یہ طعنے دیں گے اور یہ عار دلائیں گے۔ اگر مجھے یہ عار دلانے کا خوف نہ ہوتا تو ابو طالب نے کہا لأقررت بہا عینک، اے میرے بھتیجے میں تیری آنکھوں کو کلمہ پڑھ کر ٹھنڈک دے دیتا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ابو طالب نے اس کا مطلب عار کے لیے کہ کہیں قریش عار نہ دلائیں، قریش یہ نہ کہنے لگیں کہ ابو طالب موت کے خوف سے ابو طالب نے کلمہ پڑھ لیا، اس لیے ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، اور کہا کہ اگر مجھے یہ عار نہ دلاتے اور مجھے یہ خوف نہ ہوتا تو ضرور میں تیری آنکھوں کو کلمہ پڑھ کر ٹھنڈا کر دیتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کلمہ نہیں پڑھا۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ تعالی، حدیث پاک میں ہے پھر اللہ رب العزت نے جب کلمہ نہیں پڑھا تو اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ تو ان تمام تر دلائل سے آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ ابو طالب کا انتقال کفر پر ہوا، ابو طالب کو ایمان نصیب
نہیں ہوا۔ لیکن اور تمام ائمہ کا اس پر اتفاق ہے سوائے رافضیوں کے اور شیعوں کے کہ انہوں نے اختلاف کیا۔ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا، جیسے کہ کسی روایت میں اس طرح کا ذکر ہے جو کہ روایت نہایت ہی ضعیف ہے۔ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پر جو روایتیں پیش کی ہیں ان روایتوں کو اب پڑھتے ہیں۔ حدثنی حرملۃ بن یحییٰ التجیبی قال اخبرنا عبداللہ ابن وہب قال اخبرنی یونس عن ابن شہاب قال اخبرنی سعید بن المسیب عن ابیہ۔ ہم سے حدیث بیان کی، امام مسلم فرماتے مجھ سے حدیث بیان کی حرملہ ابن یحییٰ التجیبی نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی عبداللہ ابن وہب نے، وہ کہتے ہیں مجھے خبر دی یونس نے روایت کرتے ہوئے ابن شہاب سے، قال انہوں نے کہا اخبرنی سعید بن المسیب عن ابیہ، مجھے خبر دی سعید ابن مسیب نے اپنے والد سے روایت کرتے ہوئے، قال لما حضرت ابا طالب الوفات، جب ابو طالب کو اس کی موت حاضر ہوئی، جاءہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے پاس آئے، فوجد عنده ابا جہل، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کے پاس ابو جہل کو پایا، وعبداللہ ابن ابی امیہ بن مغیرہ، اور عبداللہ ابن ابی امیہ بن مغیرہ کو پایا، دونوں لوگوں کو ابو طالب کے پاس پایا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عم قل لا الہ الا اللہ کلمۃ اشہد لک بہا عند اللہ، یا رسول اللہ، تو سرکار نے ارشاد فرمایا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا عمی، اے میرے چچا، قل، کہہ دو، لا الہ الا اللہ کلمۃ، ایک بار یہ کلمہ پڑھ دو، اشہد لک بہا عند اللہ، اللہ کی بارگاہ میں اس کلمہ پڑھنے کی تمہاری گواہی دوں گا۔ فقال ابو جہل، سرکار نے جب یہ کہا تو ابو جہل نے کہا، وعبداللہ ابن ابی امیہ، اور عبداللہ ابن ابی امیہ نے، یعنی دونوں لوگ موجود تھے، دونوں نے کہا کیا، یا ابا طالب اترغب عن ملت عبد المطلب، اے ابو طالب کیا تم عبد المطلب کے دین سے روگردانی کرو گے؟ فلم یزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعرضها علیہ، تو ابو جہل اور عبداللہ ابن ابی امیہ نے فوراً اس ابو طالب کے ذہن میں یہ ڈال دیا کہ عبد المطلب کے دین سے تم مت پھرنا۔ اور یہ تو نام کی بات تھی کہ عبد المطلب کا دین، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو موحد تھے، اس وقت اسلام نہیں آیا تھا، سرکار نے اعلان اسلام نہیں کیا تھا، حضرت عبد المطلب تو موحد تھے، دلائل سے ثابت ہے۔ تو یہ تو محض ایک دھوکہ ہے کہ عبد المطلب کے دین سے کیا تم روگرداں ہوں گے، اصل در حقیقت مشرکین کے دین سے روگردانی مراد ہے۔ یہ تو نام لیتے تھے کہ عبد المطلب کے دین سے کیا تم روگرداں ہوں گے، حالانکہ عبد المطلب کا دین تو دین اسلام ہی تھا، موحد تھے وہ۔ فلم یزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعرضها علیہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ طیبہ کو ابو طالب کے اوپر پیش کرتے رہے، وَيُعِيدُ لَهُ تِلْكَ الْمَقَالَةَ، اور بار بار وہی بات سرکار اس سے کہتے رہے، حتیٰ قال ابو طالب آخر ما کلمہم هو علی ملت عبد المطلب، آخر کار یہاں تک کہ ابو طالب نے سب سے آخر میں جو لوگوں سے بات کہی، مرتے دم آخر وقت میں بھی یہی کہا، ہوا علی ملت عبد المطلب، وہ عبد المطلب کی ملت پر ہے اور محمد ابن عبداللہ کی بات کو نہیں مانا۔ وَأَبَى، اور انکار کیا، ان یقول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اما واللہ لأستغفرن لک، خدا کی قسم میں ضرور ابو طالب میں تمہارے لیے ضرور استغفار کرتا رہوں گا، کب تک؟ ما لم انہا عنکا، جب تک کہ تمہارے لیے
استغفار کرنے سے مجھے روکا نہیں جائے گا۔ یہ سرکار کی محبت تھی۔ فانزل اللہ تبارک و تعالی، تو اللہ رب العزت نے پھر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ یہ آیت کریمہ اللہ نے نازل فرمائی اور روک دیا استغفار کرنے سے۔ تو حدیث سے معلوم ہوا کہ یہ آیت کریمہ ابو طالب کے استغفار سے ممانعت کے لیے نازل ہوئی تھی۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِي أَبِي طالب، اور نبی اللہ رب العزت نے ابو طالب کے سلسلے میں نازل فرمائی آیت کریمہ۔ فقال لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ تعالیٰ نے ابو طالب کے حق میں ایک اور آیت کریمہ نازل فرمائی، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ اے محبوب، تم جس کو چاہو تم ہدایت نہیں دے سکتے، تم تو صرف راستہ دکھا سکتے ہو۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے اور اس کے اندر خلق ہدایت فرما دیتا ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور اللہ رب العزت راہ پانے والوں کو خوب جانتا ہے کہ کون راہ پا سکتا ہے، کون ہدایت یاب ہو سکتا ہے، وہ خوب جانتا ہے۔ اور ابو طالب مہتدین میں سے نہیں تھا۔ وحدثنا اسحاق ابن ابراہیم، ہم سے حدیث بیان کی اسحاق ابن ابراہیم نے، عبد بن حمید، اور عبد ابن حمید نے روایت کی، ہم سے حدیث بیان کی۔ قال، دونوں حضرات نے کہا، اخبرنا عبد الرزاق، ہمیں خبر دی عبد الرزاق نے۔ قال، انہوں نے کہا، اخبرنا معمر، ہمیں خبر دی معمر نے، تحویل سند۔ وحدثنا الحسن الحلوانی، ہم سے حدیث بیان کی حسن حلوانی نے، وعبد بن حمید، اور عبد ابن حمید نے حدیث بیان کی۔ قال، دونوں نے کہا، حدثنا یعقوب، ہم سے حدیث بیان کی یعقوب نے، وہو ابن ابراہیم ابن سعد، اور یہ ابن ابراہیم ابن سعد ہیں۔ قال، اخبرنا ابی، ہمیں خبر دی میرے والد نے، وہ روایت کرتے ہیں صالح سے، کلاہما عن الزہری، اور دونوں لوگ روایت کرتے ہیں زہری سے، بہذا الاسناد، اسی سند کے ساتھ، مثلہ، اسی طرح سے جو حدیث ما قبل میں گزر گئی، غیر ان حدیث صالح، مگر تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ صالح کی حدیث میں انتہا ہے عند قولہ، ان کے قول، فانزل اللہ فیہ، ابو طالب کے بارے میں اللہ نے آیت کریمہ نازل فرمائی، یہاں پر انتہا ہے ان کے حدیث کی۔ ولم یذکر الآیت ہے، انزل اللہ فیہ تو انہوں نے اپنی حدیث میں کہا ہے، صالح کی حدیث میں انزل اللہ فیہ تو ہے، انتہا تو اس پر ہے، لیکن انہوں نے دونوں آیتیں ذکر نہیں کی ہیں۔ وقال فی حدیث ہی، اور اپنی حدیث میں انہوں نے کہا، وَيَعُودَانِ بِتِلْكَ الْمَقَالَةِ، اور یہاں اس سے پہلے جو حدیث گزری ابھی، اس میں یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یعید لہو تلک المقالہ، سرکار وہی بات اس کے لیے دہراتے رہے، جبکہ صالح کی حدیث میں یہ ہے یعودان بتلک المقالہ، کہ ابو جہل اور امیہ اور عبداللہ ابن ابی امیہ، یہ دونوں اپنی بات کو ابو طالب کے لیے دہراتے رہے۔ وفی حدیث معمر مکانہ ہذہ المقالہ الکلمہ، اور معمر کی حدیث میں ہذہ المقالہ کی جگہ پر لفظ الکلمہ ہے، یعنی کلمہ دہراتے رہے۔ فلم یزالا بہ، اور آگے ہے الکلمۃ فلم یزالا بہ، وہ دو کلمہ کا اعادہ کرتے رہے دونوں، اور فلم یزالا بہ، اور اسی کے ساتھ ابو طالب کے ساتھ وہ دونوں لگاتار ایسا ہی کرتے رہے۔ یہ ہے۔ حدثنا محمد بن عباد، ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن عباد نے، وابن ابی عمر، اور ابن ابی عمر نے حدیث بیان کی۔ قالا، دونوں نے کہا، حدثنا مروان، ہم سے حدیث بیان کی مروان نے، وہ روایت کرتے ہیں یزید سے، وہ ہوا ابن کیسان، اور وہ
یزید جو ہے وہ ابن کیسان ہیں، وہ روایت کرتے ہیں عن ابی حازم، حضرت ابو حازم سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعمہ عند الموت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے موت کے وقت کہا۔ موت کے وقت کا مطلب غرغرہ سے پہلے کہا، کیونکہ غرغرہ کے وقت میں تو کچھ بھی کہنا بیکار ہی ہے۔ موت کے وقت سرکار نے اپنے چچا سے کہا، قل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہہ دو، اشہد لک بہا یوم القیامہ، میں اس کی گواہی آپ کے حق میں قیامت کے دن دوں گا۔ فابا، تو اس روایت میں یہ ہے کہ ابو طالب نے انکار کر دیا۔ قال فانزل اللہ، تو راوی فرماتے ہیں پھر جب اس نے انکار کر دیا تو اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، انک لا تہدی من احببت الی آخر الآیہ۔ وحدثنی محمد بن حاتم ابن میمون، امام مسلم فرماتے ہیں مجھ سے حدیث بیان کی محمد ابن حاتم ابن میمون نے، قال، انہوں نے کہا، حدثنا یحییٰ بن سعید، ہم سے حدیث بیان کی یحییٰ ابن سعید نے، قال حدثنا یزید بن کیسان، ہم سے حدیث بیان کی یزید بن کیسان نے، قال اخبرنا ابو حازم الاشجعی، ہمیں خبر دی ابو حازم اشجعی نے، وہ روایت کرتے ہیں عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے کہا، قل لا الہ الا اللہ اشہد لک بہا یوم القیامہ، اے میرے چچا کہو لا الہ الا اللہ، میں تمہارے لیے اس کلمہ پڑھنے کی گواہی قیامت کے دن دوں گا۔ قال لولا ان تعیرانی، تو ابو طالب نے کہا کہ اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہو کہ مجھے قریش عار دلائیں گے، کہیں گے انما حملہ علی ذلک الجزع، کہ اس کو تو کلمہ پڑھنے پر موت کے خوف نے ابھار دیا تھا، اگر مجھے اس کا خوف نہ ہوتا لأقررت بها عینک، تو میں کلمہ پڑھ کر تیری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا دیتا۔ فانزل اللہ تعالی، تو پھر اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، یہ آیت کریمہ اللہ نے نازل فرمائی۔ خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ ابو طالب کو ایمان نصیب نہیں ہو پایا، اور آخر وقت میں بھی ابو طالب نے